بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد پہ مرکوز ہیں، کیونکہ یہاں پہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا سربراہی اجلاس ہونے والا ہے۔ کل اور پرسوں سے یہ اجلاس شروع ہوگا، اور یہ جو اجلاس ہے اس کی اہمیت جو ہے اس سے سب واقف ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک نئی جو بحث شروع ہوگی ہے وہ یہ ہے کہ کل 15 اکتوبر کو پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں احتجاج کی ہے۔ اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے ذرا یہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ایس سی او کا اجلاس ہے یہ کتنا اہم ہے، اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا۔ اس بارے میں جو وزیر اطلاعات ہیں عطاء اللہ تارڑ صاحب، انہوں نے کیا کہا۔ جو شنگھائی تعاون تنظیم کا ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے، یہ سربراہان مملکت کا اجلاس ہے۔ 27 سال کے بعد ایک اس لیول کا ایونٹ پاکستان میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات بھی ہے، اور اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ پاکستان از دی ڈیسٹینیشن ٹو بی۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں اکانومی کی، ہمارا خواب تو یہ ہے کہ G20 بائی 2030 جس طرح ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے، اور ان وفود کا پاکستان آنا، اس سے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا امیج بہتر ہوگا۔ تو یہ 27 سال کے بعد کوئی اتنا بڑا اہم جو اجلاس ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور یہ جو ایس سی او کا جو اجلاس ہے اس لیے بھی اہم ہے کہ تھوڑے دن کے بعد رشیا میں برکس کا بھی اجلاس ہونے والا ہے، اور پاکستان نے برکس کی ممبرشپ کے لیے بھی درخواست دی ہوئی ہے۔ تو لیکن تحریک انصاف جو ہے اس نے اعلان کر دیا کہ ہم 15 اکتوبر کو اسلام آباد میں احتجاج کریں گے۔ تحریک انصاف پنجاب کے صدر حماد اظہر صاحب کہتے ہیں کہ میں اس احتجاج کو خود لیڈ کروں گا۔ ان کے الفاظ سنیے۔ 15 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں احتجاج کر رہی ہے۔ باریک واردات ڈالی جا رہی ہے۔ اس کانفرنس کے سائے میں اس احتجاج میں باہر نکلوں گا، میں خود اس کو لیڈ کروں گا۔ پنجاب کے تمام ٹکٹ ہولڈرز، تمام عہدیداران اس دن اسلام آباد پہنچیں۔ اگر عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دی جاتی تو جو ٹکٹ ہولڈر، جو عہدیدار اس دن وہاں پہ نہیں پہنچے گا تو وہ اسے اگلے دن نہ عہدیدار رہے گا، نہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہولڈر رہے گا۔ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خود حماد اظہر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام آباد نہیں پہنچے گا وہ پھر نہ ٹکٹ ہولڈر رہے گا نہ عہدیدار رہے گا، کیا یہ خود پہنچ پائیں گے؟ تو بڑی ہی اہم صورتحال ہے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت ڈو اور ڈائی کی پوزیشن میں نظر آ رہی ہے، اور حکومت اور جو پاکستان کی ایک اہم جماعت ہے جمعیت علماء اسلام، اس کے درمیان بھی بات چیت چل رہی ہے کہ جی جو 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ ہے اس پہ اتفاق رائے ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں مسلم لیگ نون کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل جناب بلال اظہر کیانی صاحب، جو رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، اور تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، اور جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، جو کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کافی ایکٹیو ہیں، اور ان کا ڈرافٹ بھی جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ تو میں سب سے پہلے عمیر نیازی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ یہ جو حماد اظہر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جو اسلام آباد نہیں پہنچے گا تو وہ پھر اپنے عہدے پہ قائم نہیں رہے گا، تو کیا آپ کل اسلام آباد پہنچ پائیں گے، اور آپ کو یقین ہے کہ حماد اظہر صاحب بھی پہنچ جائیں گے کل اسلام آباد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ جی علی امین صاحب نے آج خود کے پی کے میں 3 بجے اجلاس کیا تھا، کے پی کے اینڈ پہ بھی لوگ تیاریاں کر رہے تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس چیز پہ کوشش ہو رہی ہے جو بیرسٹر غور صاحب نے ایک خط دیا تھا انٹیریئر منسٹری کو کہ خان صاحب تک رسائی دی جائے۔ ابھی بھی میری ایک کے پی کے میں بات ہوئی تھی، ان کے توسط سے یہ انفارمیشن ملی تھی کہ ڈاکٹر اس وقت کڈیالہ جیل کے باہر پہنچا ہوا ہے، اور کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کم از کم ایٹ لیسٹ ڈاکٹر تک خان صاحب کی رسائی دی جائے۔ دیکھیں پاکستان کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ جیلوں کے اندر وائلنس کی، اگر پولیٹیکل فگرز کو اٹھا لیں، آصف علی زرداری صاحب کا واقعہ سب کے سامنے ہے۔ اب عمران خان کے حوالے سے جس طرح کی عجیب و غریب قسم کی خبریں آ رہی، تو کم از کم ڈاکٹر تک رسائی دینا کوئی گورنمنٹ کے لیے مشکل کام نہیں، اور یہ انا کی گیم نہیں ہے۔ دیکھیں ایک جلسہ ملتوی جب کرانا تھا تب تو آپ نے اعظم سواتی کو اس طرح سے جھٹ پٹ میں ایکسیس دے دی تھی کہ جس کی مثال پاکستان میں ملتی نہیں ہے، مگر اب یہ معاملہ آ گیا ہے تو آپ جو ہے نا اس کو انا کا مسئلہ بنا لے کہ نہیں، اگر آپ کو ایس سی او کانفرنس اتنی ہی عزیز ہے، آپ کہتے ہیں اتنی اسٹریٹجک اس کی امپورٹنس ہے کہ ریجن میں ہم جو ہے نا شاید ایشین بلاک کے ساتھ کھڑے ہونے جا رہے ہیں، تو تھوڑا سا اس میں ملاقات کرانے میں حرج کیا، اور ملاقات میں ڈاکٹر نے ایگزامن کرنا ہے، پوری قوم کی تسلی ہو جائے گی، اور کوئی اس میں میرے خیال سے کوئی اس طرح کا امر مانے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پولیٹیکلی کوئی نیگیٹو اس کا فال آؤٹ آ جائے گا، جس چیز کا آپ کو خطرہ ہو کہ جی خان صاحب کا کوئی بیان آ جائے گا جس کی وجہ سے ہو جائے گا، تو اس طرح کی ایسی کوئی چیز نہیں ہونے لگی۔ اور پارٹی نے بھی اس چیز کی یقین دہانی دلائی کہ خان صاحب تک اگر ایکسیس ہو جائے تو وہ کال آف بھی کر سکتے ہیں۔
اچھا، جو ڈاکٹر پہنچا ہوا ہے اڈیالہ جیل کے باہر وہ پی ٹی آئی کا ڈاکٹر ہے یا کوئی سرکاری ڈاکٹر ہے؟ نہیں، شوکت خانم کے ڈاکٹر. اچھا، شوکت خانم کے ڈاکٹر ہیں. اچھا بلال اظہر کیانی صاحب، یہ تو بڑی ایک میرا خیال ہے کوئی اتنی مشکل ان کی شرط نہیں ہے کہ ہمارا ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر جو ہے اس کی ملاقات کروا دیں عمران خان صاحب سے تو ہم کال آف کر دیں گے احتجاج. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. اور اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال پہ ہوں، میں آپ کو اور آپ کے کرو کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ جس بہادری سے آپ نے پچھلے ایک ہفتے میں لیبنان سے کوریج کیا اور پاکستانی عوام کو اپنے اس شو سے، جو پاکستان کے سب سے زیادہ واچ شوز میں سے ایک ہے، آپ نے وہاں سے گراؤنڈ ریالٹیز پیش کی، تو آئی تھنک آپ کو خاص داد جی آپ کو، آپ کے چینل کو، آپ کی ٹیم کو جاتی ہے جی. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آگے اس خطے میں بہتری آئے جی. جس ظلم سے فلسطین کے عوام اور اب لیبنان کے شہری گزر رہے ہیں جی، وہ جلد ختم ہو اور انصاف ہو وہاں پہ جی. دیکھیے حامد میر صاحب، جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کے یا اس پی ٹی آئی کے مطالبے کی، بات یہ ہے کہ یہ میں تو کہتا ہوں جی کہ جو بھی کسی بھی قیدی کا، مجرم کا، جیل مینول کے مطابق اس کی جو بھی رائٹس ہیں وہ اس کو ملنی چاہیے. مگر یہاں پہ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو باقاعدہ اس سے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر ان کو ان کے مرضی کے مینیو ملتے رہے ہیں، ورزش کی مشینیں ملتی رہی ہیں ان کو، روزانہ صحافیوں سے گفتگو، روزانہ جماعت کے ساتھیوں سے ملاقاتیں رہی ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ جو بھی کوئی کسی قیدی کی، ہمارا وہ والا رویہ نہیں ہے جو خان صاحب کا تھا جب ہمارے لیڈرز قید میں تھے کہ اس کو گدا نہ ملے، اس کو کھانا نہ ملے، اس کو دوائی نہ ملے، رات کو 12 بجے اس کے سیل میں گھس جاؤ، بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کر لو. مگر بات یہاں پہ اس چیز کی نہیں ہے. بات اس چیز کی ہے کہ آپ نے اس وقت پہ ایس سی او کے وقت پر ہی کیوں آپ نے یہ احتجاج کی کال اور ڈی چوک پر ہی کیوں دی؟ یہ ایک بہانہ ہے. یہ آج یہ بات نہ ہوتی تو ان کو کوئی اور بات مل جاتی. اور اصل مقصد یہی ہے کہ آپ نے 3-4 دن پہلے انہوں نے تماشا لگایا، اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ملیشین وفد کا وزٹ ہو گیا، ان کو نظر آ گیا کہ بھی چائنیز وفد کا وزٹ ہو رہا ہے، سعودی وفد کا وزٹ ہوا، ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا ہے، معیشت جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ پہ آپ کی انفلیشن آ گئی ہے، معیشت سنبھل رہی ہے. ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر یہ حرکتیں نہیں کریں گے تو اٹینشن سیکنگ بیہیویئر کس طرح ہوگا. اور میں ایک اور بات بھی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف کہیں کہ آپ ایک طرف کورٹ بھی گئے میں، آپ کا ایک مطالبہ بھی، آپ نے خط بھی کیا، مگر آپ کیا بلیک میل کریں گے کہ آپ جب بھی، کیونکہ آپ کے خیال میں یہ بلیک میل کر رہے ہیں؟ یہ بالکل بلیک میل کر رہے ہیں اور پہلی دفعہ نہیں کر رہے. دیکھیے یہ ہے کہ اگر ہمیں عمران خان سے نہ ملوایا تو ہم آپ کا ایس سی او کی کانفرنس خراب کریں گے. جس طرح پہلے تھا اگر عمران خان کو کا دھرنا، آپ کا عمران خان کو کرسی نہیں دیں گے تو چائنیز پریزیڈنٹ نہیں آئے گا، جو 10 سال پہلے ہوا. اگر عمران خان کو کرسی نہ دی گئی تو آئی ایم ایف کا پروگرام بھی فارغ ہو جائے، ملک ڈیفالٹ ہو جائے. اگر عمران خان کو کرسی نہ ملے تو سائفر جیسے جھوٹ کی بنیاد پہ یو ایس سے ڈپلومیٹک ریلیشنز خراب ہو جائیں. یہ اسی کا تسلسل ہے، یہ اسی کی. اچھا ایک منٹ، یہ آپ کے ایک ساتھی ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب، انہوں نے ایک ایکس پہ اپنی رائے کا اظہار کیا، کہہ رہے ہیں حکومت کو پی ٹی آئی رہنماؤں اور ان کے قائد کی ملاقات کا اہتمام کر دینا چاہیے. جی دیکھیے میر صاحب، میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں، میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جو جیل مینول کے مطابق جو ان کے حقوق ہیں وہ اس کو ملنے چاہیے کسی بھی قیدی کو. مگر پی ٹی آئی کا اس کو اس کے ساتھ نتھی کرنا، جب وہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اور 15 تاریخ کو ہی کیوں احتجاج کی کال اور ڈی چوک پر ہی کیوں. دیکھیے بات یہ کہ چلیں ایک دفعہ مان بھی لیتے ہیں کہ مفروضے کی بنیاد پہ کہ آپ کے پاس کوئی جائز احتجاج کرنے کا جواز ہے، تو 15 تاریخ ہی کیوں اور ڈی چوک ہی کیوں؟ کیونکہ نیت ہی یہی ہے کہ یہاں پہ کس طرح ہم نے ادھم مچانا ہے، کس طرح اٹینشن سیک کرنی ہے، کس طرح آج کل کے موقعوں پہ اس چیز کو بحث بنانا ہے، بجائے اس کے کہ پاکستان کے جو ایک اہم ایونٹ ہے جس میں آج کے دن بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج چائنیز پریمیئر ہائی لیول ڈیلیگیشن بہت عرصے بعد پاکستان آیا ہے، آج ایم او یوز سائن ہوئے ہیں، ایک اچھا وزٹ ہو رہا ہے، اگلے 2 دن ایس سی او کی کانفرنس ہیں. مگر کیونکہ پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ اس سے اٹینشن ہٹ کے ان کی انا کی سیاست کی طرف توجہ ہو جائے، انہوں نے یہ حرکت کی ہے. آج عمران خان کی ملاقات کا بہانہ نہ ہوتا تو یہ کوئی اور بہانہ بنا لیتے. کامران مرزا صاحب، ہم آئینی معاملات پہ بھی بات کریں گے، لیکن پہلے آپ ذرا اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے کہ یہ جو بیرسٹر عمیر نیازی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا جو شوکت خانم کے ڈاکٹرز کا ایک ڈیلیگیشن ہے وہ کھڑا ہے اڈیالہ جیل راولپنڈی کے باہر، اگر اس کی ملاقات کروا دیں عمران خان صاحب سے اور ان کو تسلی ہو جائے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں تو ہم اپنی احتجاج کی کال واپس لے سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ مولانا نے اس پہ کوشش کی تھی، متعلقہ حلقوں کو یہ میسج دیا تھا، انہوں نے یہ 2 دن ہو گئے اس بات کو، اور کہا تھا کہ یہ احتجاج جو ہے مؤخر ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی ملاقات کروا دیں اور ایک آدھ وکیل کی بھی ملاقات کروا دیں تاکہ وہ سیٹسفائی ہو جائیں. مگر وہ رسپونڈ نہیں کیا گیا. ان کو بھی احتجاج نہیں کرنا چاہیے، یہ موقع نہیں ہے
عمران خان صاحب کو کچھ نہیں ہوگا، خدا نخواستہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ان کی جان خطرے میں ہو، مگر گورنمنٹ کے پارٹ پہ بھی کوئی حرکت مناسب نہیں ہے۔ ہم نے اپنے طور پہ جو ہم سے ہو سکا یعنی مولانا صاحب سے وہ کر کے دیکھ لیا، اور یہی میسج تھا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کی ملاقات کروا دیجیے اور ڈاکٹر صاحب آ کے کہہ دیں کہ وہ ٹھیک ہیں بالکل، تو دین جو ہے نا یہ وڈرا کر جائیں گے، اس کال آف کر دیں گے اس کو، جو کچھ انہوں نے کرنا ہے 15 کو، مگر رسپونڈ پراپر نہیں کیا گیا۔ اچھا عمیر نیازی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے کیا الفاظ ہیں ذرا آپ سن لیں۔ جو مسودات شیئر کیے گئے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی، تو اس میں کافی اب ہم آہنگی تقریباً پیدا ہو چکی ہے۔ جو چیزیں ہم نے مسترد کی وہ واپس ہو چکی ہیں، اور جو چیزیں ہم نے مطالبہ کی تھی وہ قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کل بلاول بھٹو صاحب سے ملوں گا، پھر میں میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملوں گا، اسلام آباد جاؤں گا تو وہاں پر پی ٹی آئی کے ساتھ سے بات کروں گا، اور اس طریقے سے ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اچھا عمیر نیازی صاحب، مولانا صاحب تو ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ کو کامران مرزا صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے معاملے پر بھی انہوں نے کوشش کی لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے معاملے پہ تو حکومت نے مولانا صاحب کی بات نہیں مانی، تو یہ جو آئینی ترمیم کے مسودے پہ مولانا کی کوشش ہے تو اس پہ اتفاق رائے ہو جائے گا؟ اچھا جی، یہ دیکھیں آج بھی میٹنگ تھی، میٹنگ میں اسد کیسر صاحب نے اور گوہر صاحب نے جو پارٹیسپیٹ کیا، انہوں نے تو ٹائم ہی سیکھ کیا تھا کہ ہمیں اور ٹائم دے، مگر اس میں کچھ ان کی جو ابھی میرے تک خبر آئی کہ بات نہیں بنی تھی آپس میں، پیپلز پارٹی اور ان کی کوئی جو ہے نا بحث و مباحثہ بھی ہوا تھا۔ تو جو پی ٹی آئی کا جی ورژن ہے بنیادی طور پہ ہو کیا رہا ہے، دیکھیں ہم جو مولانا صاحب کے بالکل قدر کرتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے اسٹیپ لیا ہے، اور اس دن جس طرح سے ایک تاریخ رات میں بڑا ہی ایک تاریخ کام ہونے جا رہا تھا، اس کو جو ہے نا انہوں نے روکا، اس کا انہیں پورا کریڈٹ جاتا ہے۔ مگر بنیادی طور پہ مسئلہ کیا ہے، دیکھیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایک بنائی جا رہی ہے کس لیے، اس وقت ظالم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور یہ کوئی ایک پہلی کڑی نہیں ہے۔ اگر آپ قوانین کا جائزہ لینا شروع کر دیں، اگر پیسفل اسمبلی ایکٹ اسلام آباد میں آیا تو وہ کس لیے آیا، رائٹ ٹو اسمبلی کو کل کرنے کے لیے۔ کل پنجاب اسمبلی نے ایک ایکٹ پاس کیا ہے، پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ، وہ ایک بیسیکلی مریم نواز کی ایک اپنی ذاتی فورس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جب اس طرح کا ماحول ہو کہ جس میں آپ نے ڈسینٹ کو چلنے ہی نہیں دینا اور آپ نے ظالم کو پوری طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے، دیکھیں آج آپ نے لاہور میں دیکھ لیا، لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے، بڑا دل خراش واقعہ ہوا، یہ جو ہے نا ایک اسٹوڈنٹ سے متعلقہ، تو آپ نے اسٹوڈنٹس کا کیا حال کیا کہ پولیس والے گھس کے دندناتے کیمپس کے اندر انہوں نے لڑکے لڑکیوں کو مارا ہے، اس طرح کا ماحول بنایا ہوا ہے۔ پریس کلب کراچی کا واقعہ اٹھا لیں، دفعہ 144 کیا ہو گئی، ہمارے لیے عذاب بن گیا، ٹھیک ہے، کہ قوم کی بیٹیوں کو جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا ہاتھوں بازوؤں سے اٹھا کے جو ہے نا کدھر نہیں پھینکا۔ تو اس طرح کے ماحول میں دیکھیں کس طرح کی آئینی ترمیم آ سکتی ہے۔ دیکھیں ہم آئینی ترمیم تو دور کی بات، ہم بنیادی اصلاح اپنی کر لیں، ہم ملک کو صحیح ٹریک پہ ڈال لیں، ہمیں ابھی اس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ بہت دور کی سوچ رہے ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی کی آپ بات کریں، دیکھیں سی پیک کو تو آپ نے ابینڈن کر لیا، آئی ایم ایف کو آپ لکھ کے دے آئے ہیں کہ اسپیشل اکنامک زونز میں آپ کوئی انسینٹیو نہیں دیں گے، آپ ہر چیز پہ تو رول بیک کر گئے ہیں۔ ایشین بلاک اگر ایس سی او کی بات کریں تو ایس سی او میں آپ کدھر کھڑے ہیں، دیکھیں آپ کے تو آئی ایم ایف نے ہاتھ ہی باندھ دیے ہیں، آپ اپنے بلاک کے ساتھ تو کھڑا ہی نہیں ہونا چاہتے، آپ یوکرین وار میں اس وقت اس کے حامی ہیں نیٹو کے، تو آپ ادھر کدھر کھڑے ہیں؟ ٹیررزم کا معاملہ ہے، کھلم کھلا انڈیا آپ کے ہاں ٹیررزم کرا رہا ہے، مگر اتنی جرت نہیں ہے آج کنفرنٹ کرائیں نا کہ بی ایل اے کو کون سپورٹ کر رہا ہے۔ بی ایل اے سال کے اندر اتنی خطرناک آرگنائزیشن بن گئی ہے کہ آپ کے اپنے ادارے کی طرح انہوں نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی بنا لی ہے، پورا سال وہ ریکی کرتے ہیں، پھر وہ ٹارگیٹ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ چائنیز والا بھی واقعہ اس کی جو ہے نا جیتی جاگتی تصویر ہے۔ کیا ہم ان چیزوں پہ انڈیا کو کنفرنٹ کریں گے؟ کیا ہم افغانستان سے ان چیزوں پہ بات کریں گے؟ دیکھیں ہم بالکل ہی ایک آئسولیشن میں چلے گئے، ہمیں خالی نظر آ رہا ہے۔ عمیر صاحب، یہ جو کل احتجاج ہوگا تو کیا آپ کو نہیں خدشہ کہ کل کا جو احتجاج ہے اس سے بھی جن اینٹی پاکستان فورسز کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو وہ اس کا بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ کر سکتے ہیں کہ جس کا پاکستان کو بھی نقصان، آپ کو بھی نقصان، ہمیں بھی نقصان؟ دیکھیں
میری ذاتی رائے لیں تو تحریک انصاف نے جو اچیو کرنا تھا تحریک انصاف نے کر لیا، اور تحریک انصاف نے ہائی لائٹ بھی کر لیا کہ حکومت کی ہٹ درمی کیا ہے، اور وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ میرے خیال سے تحریک انصاف کی لیڈرشپ جس طرح سے دیکھ رہی ہے، علی امین اس میں پوپیٹل رول پلے کر رہے ہیں، اگر انہیں موقع مل جاتا ہے ڈاکٹر کی ایکسیس دے دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ انہیں جو ہے نا اس کو بالکل ریکنسیڈر کرنا چاہیے، جس طرح سے مولانا صاحب دوسرے کہہ رہے ہیں 17 کی کال دے دیں۔ دیکھیں گورنمنٹ آلریڈی پریشان ہے، 10,000 بندہ یہ 3 دن سے پہلے کھڑا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جمعرات والے دن کون روکے گا تحریک انصاف کو؟ بات ہے خان صاحب کی جان عزیز ہے، تو یہ آپ کا یہ خیال ہے، ساری چیزوں کو بیلنس کریں۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ 15 اکتوبر کی بجائے تحریک انصاف کو اپنی احتجاج کی کال 17 اکتوبر پہ لے جانی چاہیے؟ 17 کو کر سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جو ہدف عجیب کرنا تھا تحریک انصاف نے کر لیا ہے، اور تحریک انصاف نے دکھا دیا۔ اب حکومت اس وقت زیادتی کر رہی ہے، اور اس وقت تحریک انصاف اپنا بڑا پن دکھائے۔ دیکھیں بچانے والی ذات اللہ کی ہے، عمران خان کی جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے گا تو عمران خان نے محفوظ رہنا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو جب ذات اس کی حفاظت کرنے والی موجود ہے تو ہمیں اپنے جو ہے نا سارے کنسرنس کو دیکھ کے ایک مثبت فیصلہ کرنا چاہیے۔ جی بلال کیانی صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ذاتی رائے کا اظہار کیا ہے کہ 15 کی بجائے ہم 17 اکتوبر پہ چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی کہ حکومت بھی ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ دیکھیے حامد میر صاحب، بات یہ ہے کہ ذاتی آرات اور پی ٹی آئی کے اندر جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔ آپ یہاں پہ 5 بندے ان کی سینئر بھی بٹھا دیں گے نا تو کوئی بھی آپ سوال کریں گے تو 5 کے منہ سے مختلف بات نکلے گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ پہلے کی طرح، اور ان کے جتنے بھی نیازی صاحب ان کے ریلیٹیولی مناسب اور ریزنیبل لوگوں میں سے کہ، مگر اس طرح کے لوگوں کی پی ٹی آئی میں جگہ نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے اسلام آباد کے جلسے پہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کھڑے ہو کے صحافیوں کو گالیاں نکالیں، خواتین کو گالیاں نکالیں، آئین کو گالیاں نکالیں، اور اس دن کافی میڈیا کی طرف سے بھی اس کے اوپر تنقید ہوئی۔ تو اگلے دن گور علی خان صاحب نے فلور آف دا نیشنل اسمبلی پہ کھڑے ہو کے معافی مانگی کہ جی میں انکنڈیشنلی اپالوجائز کرتا ہوں، واک آؤٹ کر کے تھے، صحافی واپس آ گئے تھے۔ شام کو اڈیالہ سے عمران خان صاحب کا بیان آیا تھا کہ علی امین گنڈا پور نے ایک جو بات کی ہے وہ صحیح کی، اور اگر اس کی باتوں کے لیے کوئی بھی معافی مانگتا تو وہ بے شک جماعت چھوڑ جائے۔ تو پی ٹی آئی از عمران خان اینڈ علی امین گنڈا پور۔ عمران خان کی خواہش علی امین گنڈا پور صاحب کا طریقہ کار ہے، بات ہے، زبان ہے، بدماشی ہے، گولیلیں، ڈنڈے، ٹیئر گیس ہے، اور ابھی تک انفرادی آرات، اور آج رات کے 8 بج گئے نا، یا آپ تو دیکھیے، اور کل ان کی احتجاج کی کال ہے تو آفیشلی تو انہوں نے کال آف نہیں کی نا، ابھی تک تو یہی ہے کہ آج اجلاس ہوا، تیاریاں کی انہوں نے یہ کی، ابھی تک تو وہ اپنی بدماشی پر قائم ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے باز نہیں آنا، اور اب بھی ہم بار بار اس طرح ایک بگڑے ہوئے بچے کو بار بار پینڈر نہیں کر سکتے کہ ایک بگڑا ہوا بچہ بار بار رو رہا ہے تو اس کو اب منانے چلے جائیں۔ ریاست کے اور بڑے کام ہیں، یہ ملک کے لیے بہت بڑا موقع ہے، ان کو بھی اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ آج فورن میڈیا بھی آیا ہوا ہے، فورن لیڈرز آئے ہوئے ہیں، آج آپ اس چیز کو انڈین جرنلسٹ بھی آئے ہوئے ہیں، جی دیکھیے آپ دیگر ممالک سے جرنلسٹ آئے ہوئے ہیں، لیڈرز آئے ہوئے ہیں، تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات خبر بنے آپ کے اٹینشن سیکنگ بیہیویئر، یا آپ اس سے باز آ کے اس دورے کے اندر کوئی میچور طریقے سے کوئی اپنی کنٹریبیوشن کریں، یا اس کو سپورٹ کریں، یا کہیں کہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے مفاد کے اندر اس کے اندر جو بائیلیٹرل میٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی کامیاب ہوں، ایس سی او کا سمٹ بھی کامیاب ہو، پاکستان کی امیج بلڈنگ بھی ہو، جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہمارے مضبوط ہونے، اور جو اس سمٹ کے نتیجے میں ریجنل کنیکٹیوٹی، اکنامک کوآپریشن یا ٹریڈ کے حوالے سے بہتری آ سکتی ہے، وہ آنی چاہیے۔ اس طرح کے بیانات دینے کا بجائے یہ پھر سے ڈنڈے گلیلوں پہ آگے، تو دیکھیے اب نہیں متحمل ہو سکتے ہیں مزید اس کے کہ اب ہم اس چیز کو بار بار برداشت کریں، یا اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹی کو، جہاں پہ خود تو یہ کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں، ورک فرام ہوم کرتے ہیں، اور کارکنوں اور عام شہریوں کو یہ اکسا کر آگے کر دیتے ہیں انلیگل کام کرنے کے لیے، خود یہ سارے ورک فرام ہوم کرتے ہیں۔ آپ نے اسلام آباد کے جلسے میں بھی دیکھا تھا، علی امین گنڈا پور صاحب بھی آ کے رائٹ لیفٹ کھسک گئے تھے، پھر 2 دن صفائیاں دیتے رہے تھے، اور ان کی ساری قیادت گھر سے بیٹھ کے زوم پہ ٹاک شوز کر رہی تھی۔ اچھا اب کامران مرتضیٰ صاحب ذرا ہم آ جاتے ہیں 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ، تو آپ کا بھی مسودہ سامنے آ گیا ہے، اور حکومت کا مسودہ یعنی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا مسودہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ اب اس میں ہمیں تو کافی فرق نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو آپ کا مسودہ ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ آئینی نوعیت کے مقدمات کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں خصوصی آئینی بینچ تشکیل دیے جائیں، اور سپریم کورٹ میں آئینی بینچ چیف جسٹس اور 4 سینئر ترین ججز پہ مشتمل ہونا چاہیے، اور ہائی کورٹس میں بھی آئینی بینچ چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججز پہ مشتمل ہونا چاہیے۔ جبکہ جو حکومت کا جو بل ہے، جو ڈرافٹ ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ آئینی عدالت کا چیف جسٹس 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی سینئر ترین ججز میں سے کرے گی، اور ججز کو نکالنے کے لیے وفاقی آئینی کونسل تشکیل دی جائے گی، اور وفاقی آئینی عدالت میں ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 67
سال ہوگی، یعنی کہ 67 سال ہوگی. آئینی عدالت کا چیف جسٹس 3 سال کے لیے تعینات ہوگا. تو ہمیں کافی فرق نظر آ رہا ہے. اب کیا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان دونوں ڈرافٹس کو سامنے رکھ کے کوئی اتفاق رائے پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے اتفاق رائے تو بالکل ایبسلوٹلی تو نہیں کہہ سکتے، مگر ہم نزدیک آ رہے ہیں. یہ شاید 1-2 دن میں بریک تھرو ہوگا. کل کراچی میں ایک میٹنگ ہے اور پرسوں شاید مولانا لاہور جا رہے ہیں، تو میں بھی ساتھ ہوں گا ان کے، کراچی میں بھی شاید ساتھ ہی ہوں گا. تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آج بھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ زوم پہ یہیں سے میٹنگ میں کر رہا تھا، اس پہ اپنا ویڈیو لنک پر. تو بات کچھ آگے بڑھ رہی ہے، اور ہمارا جو ہے نقطہ نظر یہ ہے کہ 150 کیسوں کے لیے جو ہے وہ ایک پوری عدالت بنا دینا. حالانکہ بینچ بھی جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ ہے، اور 150 اگر کیسوں کو اگر مینج کرنا چاہیں تو یہ اگر اٹارنی جنرل صاحب جا کے یا لا منسٹر صاحب جا کے چیف جسٹس کو ریکویسٹ کر لیں کہ ان کیسوں کو پہلے نکال لیں یا آپ ان کے لیے اسپیشل بینچ بنا لیں، تو میرا خیال ہے یہ ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے معاملہ ایون کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے بغیر بھی. مگر سٹل اگر آپ اس پہ کوئی امینڈمنٹس چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بینچز بنا لیجئے، ان ججز کو علیحدہ کر لیجئے. اس کا فارمولہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ سینئر ججز 5، آپ یہ کہہ لیں کہ جی چلیں 4 صوبوں کو نمائندگی دے دیں، اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے. مگر وہ ایک ملک کے اندر ایک ہی چیف جسٹس ہوتا ہے، صوبوں میں ایک ہی چیف جسٹس ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ ایک عدالت کے پاس جو ہے نا پھر اور عدالتیں آپس میں جو ہے نا دائرہ اختیار پہ جو ہے نا ڈسپیوٹس پیدا کر لیں، اور پہلے جو ہے یہ ملک جو ہے جس کی بنیادیں ہلی ہوئی ہیں ایک نئے مسئلے کے اندر چلی جائے، تو یہ اس طرح سے بڑا جو ہے مشکل ہو جائے گا. اس کو پہلے آپ ایک ایکسپیرینس کر لیجئے اسی بینچز کی شکل میں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے معاملہ. آگے چل کے پھر کوئی اگر کوئی بہت ہی اچھی بات ہے، آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے، تو آگے چل کے اس کو کسی سٹیج پہ 1 2 سال 5 7 10 سال کے بعد جو ہے کہیں پہ ممکن ایسا ہو جائے، مگر سٹل جو ہے نا وہ آپ ایکسپیرینس نہ کریں. کامران صاحب یہ جو حکومت کے ڈرافٹ میں کہا گیا کہ وفاقی آئینی عدالت میں ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 67 سال 67 ایئرز ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کی ایج کو بڑھا رہے ہیں. اس کا کیا مقصد آپ کو نظر آتا ہے؟ اس کا کس کو فائدہ ہوگا؟ اس کا پرسن اسپیسیفک ہے نا. پرسن اسپیسیفک ہے. حامد میر صاحب اچھے نہیں لگتے، کامران صاحب اچھے لگتے ہیں، یا نیازی صاحب اچھے لگتے ہیں، یا ملک صاحب اچھے لگتے ہیں، تو پھر اس طرح سے اگر کریں گے تو پھر جو کسی اور کی گورنمنٹ آئے گی وہ پھر اپنا فارمولہ بنا لیں گے اسی طرح سے. تو یہ سوچ کے نہ کریے کہ کون کون ججز اس وقت موجود ہیں، کون سے جج کے بارے میں ان کا جو ہے خیال ہے یا خام خیال ہے کہ وہ جج جو ہے نا کسی خاص صورتحال کے اندر کیا کرے گا. اس کو چھوڑ دیجئے، معاملات جو ہے نا وہ اللہ کے اوپر رکھیے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. آپ صرف سیدھا راستہ اختیار کریے. یہ جو ڈرافٹ ہے حکومت کا، جو ڈرافٹ ہے، اس ڈرافٹ کو سامنے رکھ کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب واقعی ریٹائرمنٹ کے لیے راضی ہو چکے ہیں، یا وہ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس بننا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ابھی تو انہوں نے ٹکٹ کروایا ہے استنبول کا بھی اور اس کے بعد عمرے کا بھی، یہ میری ذاتی اس پہ علم میں ہے. تو استنبول میں ان کی ہمشیرہ بیمار ہیں، وہ جانا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد آگے تو عمل سے تو لگ رہا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں، اور 25 تاریخ جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو فیئرویل کر کے بار کی طرف سے ان کو عزت سے احترام سے رخصت کیا جائے گا. اور اس کے بعد بھی جو اگلا عمل ہے وہ بھی پورا جو ہے وہ دستور کے مطابق، قانون کے مطابق انجام پائے، تاکہ کم از کم یہ نان ایشو پہ جو قوم بٹی ہوئی ہے، تقسیم ہوئی ہے، یہ ختم ہو اور ہم کوئی دوسرے کام کر سکیں جس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے. جی یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی عمیر نیازی صاحب، اب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے اس پر جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے اتفاق رائے کی کوشش ہے، وہ اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں
جو کامران بھائی سجیسٹ کر رہے ہیں نا، یہ تو انٹرنل بینچ کے ریگولیشن کا معاملہ ہے، یہ تو کوئی بھی چیف جسٹس کر سکتا ہے، اور یہ بڑی آسان سجیشن ہے، اور آپ آئینی ترمیم کا کورس بھی نہیں اڈاپٹ کرنا پڑتا. مگر مسئلہ نون لیگ کے لیے کچھ اور ہے. دیکھیں انہیں کچھ ٹاسک دیے گئے ہیں، جب دیکھیں آپ مینڈیٹ کے بغیر آئیں آپ مجبور ہوتے ہیں، آپ نے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے آپ کو، اور یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں. دیکھیں اگلے تو اس حد تک جا چکے ہیں کہ آئینی عدالت میں کون ہوئے گا، ججز کی تقسیم کیا ہوئے گی، آنے والی ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹ میں ججوں کا ترتیب کیا ہوگی، یہ سارا کچھ بندر بانٹ ہو چکا ہے. دیکھیں مگر یہ سمجھنے سے قاصر ہے. دیکھیں معاملات اس طرح سے نہیں چلیں گے. آپ سب کچھ فکس بھی کر لیں، ہر اینگل پہ فکس کر لیں، آپ الیکشن کمیشن میں بھی امینڈمنٹ لا کے اسے انٹرم سیٹ اپ کو چلائی رکھیں، ٹل فردر اپوائنٹمنٹ چلائی رکھیں. دیکھیں نظام اس طرح نہیں چلے گا. پاکستان میں جگہ جگہ اب جو ہے نا نیچے جو ہے نا لاوا پھوٹ رہا ہے، وہ کہیں سے بھی جو ہے نا ایک بڑا ایونٹ بننا ہے اور سب کچھ ڈسرپٹ ہو جائے گا. انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہو رہا. مطلب یہ بڑی لمیٹڈ سوچ کے ساتھ آگے چل رہے ہیں، اور میں تو وہ اس وقت سے ڈر رہا ہوں کہ حسینہ واجد کو تو ہیلی کاپٹر مل گیا تھا، انہیں وہ ہیلی کاپٹر بھی نہیں ملنا. کیانی صاحب، یہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ویسے تو بڑے ایک ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، لیکن بہت بڑی بات کر گئے ہیں کہ حسینہ واجد کو تو ہیلی کاپٹر مل گیا تھا، آپ کی لیڈرشپ کو شاید ہیلی کاپٹر بھی نہ ملے. جی دیکھیے یہ ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے، مگر بدقسمتی سے ایسا ہے نہیں، اور اسی لیے نیازی صاحب جیسے بھی ریلیٹیولی مناسب جو انسان ہے، دیکھیے جب آپ کو نظر آ رہا ہو نا کہ سسٹم سنبھل رہا ہے، معیشت سنبھل رہی ہے، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا جو مال ہے وہ نہیں بکنا، اب یہ انتشار کا، شور شرابے کا، الارمسٹ جو آپ کا ایک بیانیہ ہے، جب وہ نہیں بکے گا تو پھر آپ اس کو مزید اسکلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تب ہی آپ ایسا کرتے ہیں کہ جب ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی ہے تو ڈی چوک پر ہی احتجاج کی کال دیتے ہیں. تو ان کو اب یہی چیز سمجھ نہیں آ رہی. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ چیزیں تو سنبھل رہی ہیں، معیشت بھی بہتر ہو رہی ہے، کسی کی توقع نہیں تھی، ان کا بھی یہی خیال تھا. اور آپ کو یاد ہے کہ فیبرری کے اندر ان کے پاس بھی ایک موقع تھا حکومت کے لیے کوئی کولیشن بنانے کا، پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک بات چیت کی، ایک بات کا آغاز بھی ہوتا ہے، انہوں نے ٹھکرایا تھا. اس ٹائم پہ ہم نے یہ ذمہ داری پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اٹھائی، اور ان کا یہ خیال تھا، لوگوں کا یہی خیال تھا کہ معیشت کے حالات اتنے مشکل ہیں کہ سنبھلے نہیں جائیں گے، بہت کچھ ہوگا. الحمدللہ 6 مہینے کے اندر تقریباً آپ کی معیشت میں جتنی بہتری آئی ہے اتنی شاید ان کو بھی توقع نہیں تھی، اور شاید عام توقعات سے بھی بہتر ہے. ہرگز ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حالات بہت آسان ہو گئے ہیں، بہت سفر ابھی باقی ہے، مگر ڈائریکشن صحیح ہے، مومنٹم صحیح ہے. تو دیکھیے ہم تو اپنا کام جاری رکھیں گے، اور باقی ہم یہ جو لاوا پکنے کی بات انہوں نے کی ہے، جی، تو کل جو ذکر کیا عمیر نیازی صاحب نے، جو کل کراچی پریس کلب کے باہر ہوا، اس پہ سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے بھی سوری کیا ہے، بختاور بھٹو زرداری صاحبہ نے بھی کہا جی وی آل کنڈیم اینڈ وی آر آل ڈسگسٹڈ اینڈ ashamed آف دا وائلنٹ ٹریٹمنٹ اگینسٹ پیسفل پروٹیسٹرز. انہوں نے بھی اس پہ معذرت کی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ لوگوں سے معافیاں مانگ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو احساس ہے کہ حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہو رہے ہیں؟ میر صاحب حالات تو دیکھیے، حالات میں نے جس طرح کہا مشکل ہیں، بہتری کی طرف مشکل ہیں، اور یقیناً جہاں پہ کوئی غیر قانونی چیز ہوتی ہے یا کسی بھی شہری کے ساتھ تو اس کو تو ہم کنڈیم ہی کریں گے نا جی. مطلب کہ دیکھیے جس طرح لاہور میں جو ایک کالج کے بچیوں کو مارا گیا، جی آج میرے علم میں نے دیکھا ہے خبروں میں واقعہ. تو دیکھیے یقیناً میں پھر سے کہوں گا جی، اس میں آپ سے بالکل کھلا یہ بات کہوں گا کہ کہیں پہ بھی اگر زیادتی ہوئی ہے، کہیں پہ پولیس بھی اگر ملوث ہے کسی شہری کو ہیوی ہینڈڈنس پہ یا غلط ٹریٹمنٹ پہ، بالکل دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. ہم ہرگز بھی یہاں پہ بیٹھ کے کسی غلط ایکشن کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے. معاملے کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے، اور کوئی بھی شخص اگر اس طرح اپنی اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کوئی کرتا ہے تو اس کو بالکل دیکھیے، یہ تو اس معاملے پہ تو کوئی بات نہیں. مگر جو کام پی ٹی آئی کرنا چاہ رہی ہے، اب دیکھیے آئینی ترامیم کے اوپر بھی آپ نے بات کی. اب آج میرے نزدیک مولانا صاحب کا جو بیان تھا، جو میں نے ان کی خبر ناموں میں بھی اور ادروائز بھی ان کی کچھ ریمارکس دیکھے ہیں، یہ بڑے خوشائن ہیں. دیکھیے ہماری جماعتیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سارے اختلافات کے باوجود سیاسی اور جمہوری گفتگو کرنا اہم ایشوز کے اوپر ہم جانتے ہیں. اور ایک چیز جو پچھلے ہفتے ہوئی جو نہایت افسوسناک ہے اور جو عکاسی کرتا ہے کہ پی ٹی آئی اور باقی سب جماعتوں کے اندر ڈیوائڈ کا، کہ فلسطین جیسے اہم معاملے پہ جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تو سارے اختلافات کے باوجود وہاں پہ JUIF بھی موجود تھی، جماعت اسلامی بھی موجود تھی، ساری جماعتیں موجود تھیں ایکسیپٹ فار پی ٹی آئی. وہاں پہ بھی اس جماعت کی انا نے، ان کی شارٹ سائٹڈنس نے ان کو اجازت نہیں دی کہ اس اہم ایشو کے اوپر، جس کے اوپر پوری قوم متفق ہے، آپ مجھے بتا دیجئے فلسطین سے زیادہ ان کانٹروورشل معاملہ پورے ملک میں ہے جس کے اوپر پوری قوم اتفاق کرتی ہے، اس اہم ایشو کے اوپر بھی جب یہاں پہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تو اور ان کو دعوت دی گئی تو انہوں نے اس کو بھی ٹھکرایا. تو دیکھیے
آپ ان کا ایجنڈا ہی نیگیٹو ہے. آئینی ترامیم کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ جتنا براڈ کنسنسس ہو بہتر ہے. مولانا صاحب نے جو آج بات کی, دیکھیے گفتگو کے ذریعے ہی آہستہ آہستہ ڈیوائڈ قریب آ رہا ہے, اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ اہم ریفارمز اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیکج میں طے کریں گے اور میکسیمم پاسبل کنسنسس کے ساتھ اس کو لے کے آئیں گے. اچھا کامران صاحب, یہ جو بات کر رہے ہیں اس وقت عمیر نیازی صاحب, وہ کسی لاوے کی بات کر رہے ہیں کہ جی لاوا پک رہا ہے لوگوں میں, اور آپ کے ایک دوست ہیں ساجد ترین صاحب, بڑے معروف وکیل ہیں, انہوں نے بھی, وہ بی این پی کے لیڈر بھی ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے, وہ انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا آج. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے جو 2 سینیٹرز ہیں ان کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. تو یہ جو ڈرانے دھمکانے کے الزامات لگ رہے ہیں, آپ کے خیال میں ان میں کچھ صداقت ہے؟ اب دیکھیے, اس وقت تک ہمیں تو کوئی اس طرح سے ڈرایا دھمکایا نہیں گیا یا کسی نے اتنی جرت نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, ہم مختلف جگہوں پہ انگیج ہیں, مختلف پارٹیز کے ساتھ انگیج ہیں, ایون پی ٹی آئی کے ساتھ انگیج ہیں, اور ان کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں, ایون چیزوں کا تبادلہ کر رہے ہیں, اور ہر جگہ پہ نا, اور اس میں کوئی جہاں جہاں پہ کوئی پرابلم آتا ہے, جہاں جہاں پہ کوئی ایشو آتا ہے, اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو سپیس دیا جا سکے. ابھی بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ جو کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم کریں گے, ہم لے کے پی ٹی آئی کے پاس جائیں گے اور وہ لے کے نون کے پاس جائیں گے. اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں. مگر یہ کہنا کہ ہم کو کوئی ڈرا رہا ہے, یہ میرا خیال ہے بخیر, ہم اللہ رحم کرے, اللہ کرم کرے, ہم ڈرتے بھی نہیں ہیں مگر ڈرایا بھی نہیں گیا, یہ بات ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, اس پہ مزید بات کرتے ہیں عمیر نیازی صاحب سے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. عمیر نیازی صاحب, اب تھوڑا سا آپ یہ کہ آپ کے بھی کچھ ایم این ایز جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, اور کچھ اور بھی جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ان کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. تو آپ کو کسی نے ذاتی طور پہ ڈرایا دھمکایا یا آپ سے کسی نے رابطہ کیا کہ آئیے آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے معاملے پہ اپنی پارٹی کی بجائے آپ حکومت کو ووٹ دے دیں؟ نہیں جی, میرے سے کسی نے نہیں رابطہ کیا جی. اچھا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ باقی جو آپ کے ایم این ایز ہیں وہ ان کے جو الزامات ہیں اس میں کوئی صداقت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, اب دیکھیں یہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. دیکھیں ہر کسی کے اپنے سرکمسٹانسز ہیں. دیکھیں اوور آل اگر آپ دیکھیں ہمارا کلچر ہی ڈرانے دھمکانے والا ہے. میں تھوڑا سا ایک پچھلے انسیڈنٹ پہ جاؤں گا, اس پہ دوبارہ آتا ہوں. یہ جو آج بچی والا واقعہ ہوا, زیادتی والا, وہ لڑکیاں نکلی ہوئی تھی. ڈی ایس پی انہیں کیا کہہ رہا تھا کہ تمام طلبہ اندر چلی جائیں, کہیں ایک اور نہ واقعہ ہو جائے. مطلب دیکھیں ہمارا کلچر ہی ڈرانے سے بیسڈ ہے. پھر ادھر کی کلپنگ اٹھائیں جو ٹیچر لڑکیوں سے بات کر رہی ہے, انہیں سمجھا رہی ہے کہ خاموش ہو جائیں, کر جائیں, تو وہ بھی اسی تھریٹننگ ٹون میں بات کری. ہمارا کلچر ہی یہی ہے کہ ہم اگر کسی چیز پہ نہ مانیں نا تو رزلٹ نکالنے کے لیے ادھر ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. دیکھیں آپ کے سامنے ہے, رحیم یار خان چلے جائیں, ٹھیک ہے, جاوید وڑائچ کے گھر کی دیواریں نہیں گرائیں, اس کے ڈیرے کو مسمار نہیں کیا گیا, آن ریکارڈ بات ہے. شیراز کے ساتھ ڈی جی خان دیکھ لیں, ان کے پیٹرول پمپ نہیں خواجہ شیراز کے سیل کیے, آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح شفقت اوان آئے اور اس کا وہ ماموں بنا دیا جسے, وہ بیسیکلی ان کے بٹھے کا مینیجر تھا. تو یہ ساری چیزیں سامنے ہیں. دیکھیں اپنا ہدف وہ حاصل کرنے کے لیے اس وقت اندھے ہوئے پھر رہے ہیں, اور اس کے لیے کچھ بھی کرنا جو ہے نا وہ کرنے کو تیار ہیں. جی بلال کیانی صاحب, کیا یہ ٹیکٹکس جن کا ذکر کیا ہے عمیر نیازی صاحب نے, یہ جائز ہیں؟ نہیں میر صاحب, دیکھیے بات یہ ہے, ہم تو سب سے پہلے کوئی ایسی چیز نہ کرنا چاہتے ہیں, نہ کر رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ ہم تو دلیل کے تحت, دلیل کے ذریعے ہی ہم نے اب مولانا صاحب کے ساتھ آج ایک گیپ برج کیا ہے جس کا مولانا صاحب نے خود ذکر کیا ہے. تو بنیادی طور پہ ہم پہلے چاہتے ہیں جماعتوں کے درمیان, مین 3 جماعتوں کے درمیان اتفاق ہو. باقی مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں, امید پہ دنیا قائم ہے. آج تک تو کبھی یہ تو پی ٹی آئی کا تو یہ رویہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ یہ پانی کا گلاس پئیں تو وہ کہیں ہرگز نہیں پئیں گے, اور ہم کہیں گے یہ گلاس نہیں آپ پی سکتے تو کہیں گے اب یہی پینا ہے. ان کی تو نہ برائے نہ ہوتی ہے. مگر پھر بھی مولانا صاحب اگر ایفرٹ کر کے ان کو کوئی سبسٹینٹیو ڈسکشن پہ لا سکتے ہیں, اچھی بات ہے. مگر ہم نے ان 3 جماعتوں نے مل کے پہلے ایک کنسنسس قائم کرنا ہے, اور جو نمبرز ہیں جو درکار ہیں اس کے لیے وہ اس سے فلو کریں گے. باقی مزید ممبرز کو ہم انفرادی طور پہ بھی قائل کریں گے جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں ایک مومنٹم موجود ہے جی, اور ہم نے اس مومنٹم کو کیپٹلائز کر کے اعلیٰ سطح پہ بھی, لیڈرشپ کی سطح پہ بھی, ورکنگ کمیٹیز کی سطح پہ بھی, تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیکج کے اوپر ہم اپنا کام جاری رکھیں گے, اور ممبرز کو بالکل جمہوری طریقے سے جو قائل کرنے کی ایفرٹ ہے اس کو جاری رکھیں گے. اچھا, اب کامران مرزا صاحب, کیونکہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ مرکوز ہیں اور سب لوگ جو ہیں وہ
ان کا آپ کی پارٹی اور آپ کی پارٹی کے قائد جناب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا ایک ایسا آپ تجویز کریں گے حکومت کو، بلاول صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو، کہ اتفاق رائے ہو جائے؟ کیونکہ آپ نے حکومت کا ڈرافٹ بھی دیکھ لیا ہے، آپ کا ڈرافٹ بھی تو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ تو آپ ہی نے تیار کیا ہے مختلف لوگوں سے تجاویز لے کے. تو کیا گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے؟ کون سا نقطہ جو ہے اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اور کس نقطے کو اگر حکومت چھوڑ دے تو اتفاق رائے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے بینچز میں جو ہے نا وہ بات بن سکتی ہے. میں نے بیرسٹر گوہر سے بھی بات کی ہے، ان سے بھی میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس حوالے سے. مجھے حامد خان صاحب نے بھی میسج کیا، مجھے ڈاکومنٹ مانگا تھا ہمارا، میں نے ان کو فارورڈ کیا، اس کے بعد انہوں نے پڑھنے کے بعد اس پہ کمنٹ کیے ہیں. ان کی بھی جو میں نے ان کے میسج کو انڈرسٹینڈ کیا ہے وہ بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے. تو بہتر یہ ہوگا، دیکھیے آپ پی ٹی آئی کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اس حالت میں بھی ان کے پاس کنسیڈریبل اسٹرینگتھ ہے، اور اگر آپ صرف ان کو ہی نظر انداز کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ اتفاق رائے نہیں ہے. پھر آپ اس کو متفقہ طور پہ ایک دستور نہیں کہہ سکتے. تو اس وقت ہم کو مل جل کے چلنا ہے، منیمم پہ آنا ہے. کچھ ہم کو اسپیس دینی ہوگی، کچھ جو ہے نا ان کو بھی. اور یہ بات جو ہے نا ہم ایکسپیریمنٹل اس کو وہ کر لیتے ہیں، اسٹیج ایک بنا لیتے ہیں کہ پہلے بینچز تو بنے نا، تو اس کے بعد ہم دیکھیں 2 4 5 7 سال دیکھیں اس میں کہ بینچز کس سے مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ آپ کی بات بڑی اہم ہے، دیکھی جائے گی. پھر یہ آپ کی بات بڑی اہم ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال وقت کی ضرورت کے مطابق جو بینچز ہیں، یعنی کہ سپریم کورٹ کے اسی سٹرکچر کے اندر جو ہیں وہ آئینی بینچز بنا دیے جائیں، اور پھر بعد میں 5 سال بعد، 6 سال بعد، 7 سال کے بعد پھر یہ پورا جو آئینی عدالت کا سٹرکچر ہے اس پر بعد میں ایک امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ری اسیس کریں، پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہو ری اسیس کریں. اس کو اگر بینچز کو ختم کرنا پڑے تو ختم کر لیں، ورنہ پھر اس سے آگے بھی جایا جا سکتا ہے. عمیر نیازی صاحب ذرا کوئکلی بتائیں کہ یہ تجویز آپ کے خیال میں کیسی ہے؟ ہاں جی، یہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر ہی ہو سکتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دیکھیں آپ چھانگا مانگا والے الزام سے بھی بچ جائیں گے، 63A والی سلوت کاری والا بھی الزام نہیں آئے گا، اور بہت ساری قباحتوں سے بچ جائیں گے، اور یہ عمل جمہوریت کو مضبوط کرے گا. جی آپ کا کیا خیال ہے؟ جی میر صاحب دیکھیے، یہ تو کامران صاحب کا موقف پہلے دن سے ہے، مگر اسی کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام ہونا چاہیے. میں آئی ایم ناٹ لائر لائک کامران صاحب، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ بینچز تو ویسے بھی سپریم کورٹ میں فارم ہوتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے ایونچولی کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ بینچ نہیں، یہ لارجر بینچ ہے، فل کورٹ اس کو سنے، اتنی اہمیت کا یہ حامل کیس ہے، اور 5-5 6 دن پورے سپریم کورٹ کے اس کیس پہ لگ جاتے ہیں. تو یہ تو آلریڈی ہو رہا ہے. بہرحال میں اس لیے اس پہ زیادہ اوپائن نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ مولانا صاحب اعلیٰ سطح پہ بھی ملاقاتیں متوقع ہیں اگلے چند دنوں میں، اور اسی لیے آئی تھنک وہیں پہ جماعتیں اپنا موقف پیش کریں گی اور دیکھیں گے کہ کہاں تک اتفاق رائے ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹس پہ بھی، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان پہ بھی، دیگر اور جو امینڈمنٹ پیکج کا حصہ ہیں. بہت بہت شکریہ بلال کیانی صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب اور عمیر نیازی صاحب. اور اس معاملے پہ 26ویں آئینی ترمیم پر اگر اتفاق رائے ہو جائے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی. یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے. اس وقت پاکستان کو کنسنسس کی ضرورت ہے، اتفاق رائے کی ضرورت ہے. لیکن اگر حکومت اور پیپلز پارٹی اصرار کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی بنانا ہے، آئینی عدالت ہی بنانی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا موقف ہے کہ آئینی عدالت کا وعدہ جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیا گیا، تو اگر ان کی اس بات کو بھی درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر چارٹر آف ڈیموکریسی میں کچھ اور بھی بڑی اچھی باتیں ہیں. تو صرف پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس کو 26ویں آئینی ترمیم کا حصہ نہ بنائیں، بلکہ کوشش کریں کہ پوری کی پوری جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی ڈاکومنٹ ہے اس پوری کی پوری ڈاکومنٹ کو آپ اس 26ویں آئینی ترمیم کا حصہ بنا دیں، تو پاکستان کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.